اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ نے ہمارا عنوان نمبر 9 متوازن خوراک کو ضرور سنا ہوگا اور آپ کو مرغیوں کی خوراک کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مرغیوں کے امراض اور ان کا روک تھام۔ اس کا نمبر 1 پہ پوائنٹ آتا ہے پرندوں کا چچڑیوں اور جوؤں سے بچاؤ۔ چچڑیاں رات کی تاریکی میں اپنے کمین گاہوں سے نکل کر مرغیوں کی رگوں سے خون چوستی ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس اپنے ٹھکانوں میں چھپ جاتی ہیں۔ ان چچڑیوں کے بچے پرندوں کے پڑوں سے چمٹ جاتے ہیں اور خون چوستے رہتے ہیں۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جوان ہونے پر یہ بچے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر چچڑیوں کے ساتھ اپنی کمین گاہوں میں چھپ جاتے ہیں۔ چچڑیوں کو زہریلی دواؤں سے تلف کرنے کے ساتھ ساتھ پروں کے ساتھ چمٹے ان کے بچوں کو تلف کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام پرندوں کو سوائے چھوٹے چوزوں کے مندرجہ بالا دواؤں کے محلول میں ڈبو دیا جائے تاکہ دوا کے اثر خون چوسنے والے کیڑے ہلاک ہو جائیں۔ کرک مرغی کو انڈوں پر بٹھانے سے پہلے اس کی جوئیں اسی طرح مار دینی چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے چوزیں نکال سکے۔ ہر مرغی کو بازو کے پڑوں سے پکڑ کر محلول میں ایسے ڈبوئیں کہ اس کا سر پانی سے باہر رہے۔ کچھ دیر تک اسے محلول میں رہنے دیں تاکہ دوا کا اثر پڑوں کے بعد جلد تک پہنچ جائے۔ پھر آنکھیں بچا کر سر کو ایک دفعہ امیزہ میں ڈبو کر جلدی سے نکالیں۔ ایسا عمل کرنے سے تمام خون چوسنے والے کیڑے پرندوں سے صاف ہو جائیں گے۔ کمرشل سوڈیم فلورائڈ۔ کمرشل سوڈیم فلورائڈ نصف چٹانک 1 گیلن یعنی 5 سیر پانی میں حل کریں۔ جس قدر محلول تیار کرنا ہو مذکورہ نسبت سے دوا پانی میں ملا کر حسب ضرورت مقدار میں محلول تیار کریں۔ یہ اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ ٹپ یا بالٹی لبریز ہوتا کہ پرندے کو آسانی سے اس میں ڈبویا جا سکے۔ آملہ سار گندک۔ آملہ سار گندک 1 چٹانک کپڑے دھونے والا صابن نصف سے 1 چٹانک گرم پانی 1 گیلن یعنی 5 سیر۔ آملہ سار گندک دواخانوں سے مل جاتی ہے۔ گندک کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ صابن کو کتر کر گرم پانی میں ڈالیں، پھر اس میں آملہ سار گندک کا سفوف ڈال کر لکڑی سے خوب ہلائیں۔ ایسا کرنے سے 1 گیلن امیزہ تیار ہوگا۔ ضرورت سمجھے تو دگنا یا چگنا امیزہ مذکورہ بالا فارمولہ کے مطابق تیار کریں۔ اس میں پرندوں کو ایک ایک کر کے ڈبوئیں۔ پرندوں میں یہ عمل دوپہر کی دھوپ میں کیا جائے تاکہ مرغیوں کو سردی نہ لگے۔ جوئیں مرغیوں کے جسم میں بے چینی اور بے قراری کا موجب ہوتی ہیں۔ سال میں 3 بار اس عمل کو دہرانا مرغیوں کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ دیہات میں اگر انگریزی ادویات آسانی سے دستیاب نہ ہوں تو مرغیوں کو جوئیں مارنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ نسخہ آتا ہے حکے کے سڑے ہوئے پانی سے مرغیوں کو دوپہر کے وقت نہلائیں، تمام جوئیں مر جائیں گی۔ نمبر 2 پہ نسخہ آتا ہے سہاگا اور پھٹکری ہم وزن لے کر اس کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس کی اتنی مقدار پانی میں حل کریں کہ پانی کڑوا ہو جائے اور محلول میں مرغیاں نہلانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ DDT پاؤڈر۔ یہ پاؤڈر زبردست جراثیم کش ہے۔ DDT پاؤڈر 5% طاقت والا 1 کھانے کا چمچ 1 بوتل مٹی کے تیل میں ڈال کر خوب ہلا کر یکجان کریں۔ اس مکسچر سے مرغیوں کے ڈربوں ان کے ارد گرد جگہ پر پینٹ کریں۔ یہ کام موسم بہار یعنی فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں نئے چوزوں کی آمد سے پہلے کیا جائے تاکہ نئے چوزوں کو اس کی بو سے پریشانی نہ ہو۔ سال میں 1 بار بھی اس محلول کا پینٹ کیا جائے تو چچڑیاں وہاں پیدا نہ ہوں گی۔ پاکستان کے گرم میدانی علاقوں میں چچڑیوں کا زور زیادہ تر موسم گرما اور موسم برسات میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ نمبر 1 صرف مرغیوں کے جسم کو دوا ملے پانی میں ڈبوئیں لیکن آنکھوں اور سر کو بچائیں۔ یہ دوا آنکھوں میں نہیں جانی چاہیے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اپنے آپ کو بھی دوا سے بچائیں، نازک اعضاء آنکھ منہ وغیرہ میں نہیں لگنی چاہیے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے مرغیوں کو 3 سے 4 دفعہ مختلف دنوں میں دوا ملے ہوئے پانی سے نہلائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ عنوان ضرور پسند آئے گا اور آپ اس عنوان کو ضرور شیئر کریں گے اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ٹیک فارمنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی والے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ نئے عنوان کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔